سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج جدی، سٹار کیپریکون۔ سب سے پہلے دو اہم اور ضروری باتیں آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، نظر بد کی پرابلم ہو، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ تو بزنس مین ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رہے گا۔ پچھلے کچھ مہینوں کی کسر انشاءاللہ اس مہینے کے اندر نکل جائے گی۔ تو میرا رب العزت کی ذات اس مہینے آپ پر بہت زیادہ کرم کرے گا، اس لیے سنبھل کر اپنا وقت گزاریے گا۔ آپ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور پیسے آنے کی دیر ہے، لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس مہینے ایسا کام نہ کیجیے گا۔ آنے والے مہینوں کے اثرات کیا ہوں گے وہ کوئی پتہ نہیں ہے، تو بہتر ہے اس مہینے اپنے آپ کو سنبھال کر اپنی بچت کر کر گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی میرے مالک کرم کریں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ بہت ہی برا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس مہینے کے اندر نوکری سے جواب بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ آپ لوگ ہر سیدھی بات منہ پر مارنے کے عادی ہیں، وہ چیز آپ کو اس مہینے نقصان دے گی، تو بہتر یہ ہے کہ یہ مہینہ خاموشی سے گزاریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ اس مہینے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نوکری آپ کو ضرور اس مہینے مل جائے گی۔ بس اپنی تھوڑی سی جو آلسی ہے، آلکسی ہے، ٹھیک ہے، اسے ذرا ایک سائڈ پر رکھ دیں، تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ اس مہینے نوکری آپ کو ضرور مل جائے گی۔ نوکری گھر پر چل کے نہیں آئے گی، نوکری کے لیے آپ کو تھوڑا سا باہر نکلنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، مگر یہ مہینہ آپ کی نوکری کے لیے بہت مناسب اور بہترین ہے، اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی مناسب ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس مہینے آپ کا کام بنے گا۔ بس وہ لوگ جو ڈنکی کے ذریعے یعنی غیر قانونی طور پر سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یا تو بہت زیادہ احتیاط کریں یا پھر اس مہینے اس چیز کو نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ جو پاکستان سے باہر لوگ مقیم ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے بہت اچھا ثابت ہوگا، پر گھریلو معاملات آپ کے بگڑیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کو شک کی وجہ سے اور کچھ پیسوں کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے تھوڑی سی پرہیز کیجیے گا، کیونکہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لحاظ سے آپ کے سٹار والوں کے اوپر جادو ٹونا کافی ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس چیز کی ذرا پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو بچے بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا، کچھ بچیوں کے بلکہ رشتہ ٹوٹنے کے چانس کافی زیادہ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر 5 وقت کی نماز ویسے تو ہر وقت پڑھنی چاہیے، مگر اب سے کوشش کریں کہ نماز لازمی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے اپنے لیے بہتری کی دعا کریں، اور جو میں نے ویڈیو کے اینڈ میں صدقہ وغیرہ اور پڑھائی بتائی ہے وہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہونے کے چانس کافی زیادہ ہے، کیونکہ میرا مالک کاتب تقدیر ہے، جو تقدیر میں نہ لکھا ہو وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ تو صرف سٹارز کے اوپر نہیں رہنا چاہیے، اپنے رب العزت کے سامنے جھک کر اس سے مانگنا چاہیے۔ تو تقدیر میں اگر بہت برا لکھا ہے تو میرا مالک اس کو بہت اچھا کرتے 1 منٹ نہیں لگاتے، تو نماز کی پابندی کریے گا، انشاءاللہ تعالی کافی بہتر رہے گا۔ جو بچے بچیاں اپنے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ بات بتا دوں کہ اس مہینے کوشش نہ کیجیے گا، ٹھوک کے جواب ملے گا بلکہ نقصان بھی ہوگا، تو اس مہینے گھر پہ بات نہ کریں،
اگلے مہینے کے حالات دیکھ کر پھر یہ بات کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مالک کی ذات کرم کرے گی۔ جن میری بچیوں کو اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم کرے گی لازمی۔ جو بڑی بچیاں اسٹار کی 18 کی مریض ہیں، ان کے لیے مہینہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ ذرا سی بھی غلطی آپ کے حمل کو ضائع کر دے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ جس سے بھی علاج کروا رہے ہیں اپنا، اس کی بتائی ہوئی پرہیزوں کو جی جان سے کریں۔ ذرا سی غلطی کرنے سے حمل ضائع ہو جائے گا۔ جو میرے بچے بچیاں پڑھائی کرتے ہیں، میں تقریباً زیادہ تر ویڈیو میں ایک چیز بتاتا ہوں، پھر بتانے لگا ہوں کہ آپ جو بچے بچیاں پڑھائی کرتی ہیں، ان کے اوپر 2 معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں: نظر بد اور جادو، کیونکہ لوگ کسی کے بچے کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پرہیز کریں۔ کچھ نشانیاں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو پڑھتے ہوئے سر میں درد، آنکھوں میں تکلیف ہو، پٹھوں میں تکلیف ہو، یا پڑھنے پہ اچانک دل کرنا شروع ہو جائے کہ نہ پڑھا جائے آپ سے، تو آپ اس چیز پر یقین کر لیجئے گا کہ آپ کو نظر بد ہے یا جادو ٹونے کا مسئلہ ہے۔ تو اسی وقت اپنے سر سے کنڈا لے کر 7 بار وار کے پھینک دیں، پر چاہے دن کا ٹائم ہو چاہے رات کا ٹائم ہو، وہ آپ کو جیسے اب بہتر لگے پھینک دیں۔ اس کے بعد یا سلامو یا علیمو، یہ 2 لفظوں کا ورد آپ کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ آپ بات کرتے ہیں سٹار کے مطابق یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے نارمل سا رہے گا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا، بس مہینہ آئے گا اور گزر جائے گا۔ کوئی خاص بات اس مہینے میں پڑھائی کے لحاظ معاملے میں اس مہینے کے اندر نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں جو گھریلو معاملات ہیں، تو گھریلو معاملات کے اندر اس مہینے کافی زیادہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اگر آپ یا رقیبوں کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جو میں صدقہ اور پڑھائی بتانے جا رہا ہوں وہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا، ورنہ لڑائی جھگڑے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ اس کو بس کنٹرول کیجئے گا تو باقی جو اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے وہ کرم کرے گی انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جون، شوال اور ذوالقعدہ کے ان تینوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر، یا فتح ہو 313 بار، یا باسطو 241 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا رزاقو 370 بار، یا معیزو 211 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی۔ مہینے کے پہلے دنوں کے اندر 281 روپے آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی مدرسے میں یا کسی یتیم یعنی کہ جو صدقہ لیتا ہو اسے دینے۔ یاد رہے صدقہ پوچھ کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کسی انسان کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھیے گا کہ آپ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ صدقہ لیتا ہے، یعنی صدقہ بغیر بتائے نہیں دیا جاتا، اسے بندے کو پتہ ہو یہ پیسے صدقے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو دینا ہے، یا کسی مدرسے میں دیں۔ مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے مالک کا گھر ہے، تو مالک کو صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد دے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو صدقہ ہے یہ پیر والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سوموار والے دن آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلے دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد، تو پھر آپ یہ صدقہ سوموار والے دن دیں گے۔ یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔